بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آنی العبد المؤید ورسول المصدق والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد وارث علمه علم الاولین والآخرین یاسوف الدین ولی رب العالمین امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب نقطۃ طاہرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب لیس بنی غالب مظہر العجائب مظہر الغائب القطائب والشہاب الساکب جانی علی ابن ابی طالب حیدری وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ اجمعین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی کہا کس کو خبر کون ہے کیا ہے تھکاوٹ کی لالی آپ کی آنکھوں میں نمایاں ہو رہی ہے جتنا وقت آپ برداشت کر سکیں گے ماشاءاللہ 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 کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے میں نام علی نقی علیہ السلام کی آمد کا جناب اس بچے کے لیے ہر نعرے کا خوبصورت جواب دیتا ہے ماشاءاللہ بھائی پڑھنا چاہتا ہوں جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں خاتم اللہ سلامت رہی آپ کا لوگ کے ساتھ سماعت سلامت رہی میرا یہاں پہ پہلا موقع ہے آپ کی زیارت کا شرف ملا ہے پروردگار آپ کے آستانہ عالیہ کو تا قیام دوست میرے بھائی بزرگان جو اہتمام کیا ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو 10ویں امام کی آمد کی خوشی پر بہت زیادہ مبارک آپ کو بھی مبارک ہوں مالک سلامت رکھے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جشن پڑھا نہیں جاتا جشن سنا نہیں جاتا جشن منایا جاتا اور کائنات کو پتہ چلے کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین یخرج آمنوا یخرج من الظلمات الی النور اللہ مومنین کا ولی ہے جنہیں اللہ نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف بھیجا یہ اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے کہ اللہ نے ظلمات سے نکالا ہے اور نور کی طرف بھیجا ہے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرما ہے ظلمات جمع کا لفظ ہے نور واحد کا لفظ ہے اللہ نے ظلمات سے نکالا ہے اور کہتا کہ انوار کی طرف بھیجا ہے نہیں کہا ظلمات سے نکالا ہے اور نور کی طرف بھیجا ہے پتہ چلا ظلمات زیادہ ہیں نور ایک ہے تک پہنچے میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے سفر کرتے ہیں ظلمات جمع کا لفظ ہے عربی میں واحد ایک کو کہتے ہیں تثنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع کم از کم 3 ہو پتہ چلا ظلمات وہاں پائی جاتی ہے جہاں کم از کم 3 ہوں ظلمات وہاں ہوگی جہاں کم از کم 3 ہوں شداد ہو نمرود ہو آن ہو ظلمات ہے توجہ ہے نا سامنے بسم اللہ بسم اللہ ظلمات کے لیے کم از کم 3 کا ہونا ضروری ہے کہا میں نے ایمان والوں کو ظلمات سے نکالا ہے نور کی طرف انوار نہیں کہا نور کی طرف کہا ہے توجہ کیجئے گا ایک لفظ ہے سبیل راستہ
وہ جو ہے نا مشکل گفتگو تو نہیں ہے. ایک لفظ ہے سبیل کا توجہ سبیل صلوات بنے یہ مشکل تکی میں بچنا ہے گال مشکل کشا تو پوچھ لائے جاگو گے ہن شاہ دی بھی آگئے ہیں تو سماعت فرماؤ. بڑے یہ مشکل تکی میں بچنا ہے گال مشکل کشا تو پوچھ لائے علی دا رتبہ میں کیا ڈساواں نبی تو پوچھ لائے خدا تو پوچھ لائے تے بغض حیدر دی کیا سزا ہے گال جنرل ضیاء تو پوچھ لائے نعرہ حیدری. ظلمات سے نور کی طرف اللہ لے آیا ہے. توجہ ہے نا میں نے کہا ایک لفظ ہے سبیل جس کا معنی ہے راستہ. ایک لفظ ہے طریق اس کا معنی بھی ہے راستہ. ایک لفظ ہے صراط اس کا معنی بھی ہے راستہ. اب فرق کیا ہے؟ اللہ نے سورہ حمد میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. سبیل نہیں کہا طریق نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ سبیل بھی نہیں آیا طریق بھی نہیں آیا لفظ ہے صراط آیا ہے. وجہ یہ ہے سبیل کی جمع ہے سبل. ایک راستہ سبیل کئی راستے سبل. طریق کی جمع ہے طرق ایک راستہ طریق کئی راستے طرق. صراط کی جمع ہی نہیں ہے. ایک ہے صراط اس کا جمع نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے میں نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف بھیجا ہے اور نور وہ ایسا راستہ ہے جسے اللہ نے حمد میں واضح کیا اہدنا الصراط المستقیم. میں نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف بھیج دیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہنا. کون سا راستہ؟ صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. قرآن میں اور جگہ بھی ہے صراط المستقیم اللہ کا سیدھا راستہ میرا سیدھا راستہ. کہا نہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں. اچھا یہ لفظ ہے الصراط المستقیم. ایک علم العادات علم ہے میرے ساتھ چلیے گا. الصراط المستقیم اس کے حرف کتنے؟ الصراط المستقیم الف ایک لام دو صاد تین را چار الف پانچ طا چھ الف لام میم سین تا قاف یا میم. میں سمجھتا ہوں جملہ کہوں ابھی بڑی بات. الصراط المستقیم کون ہے وہ کا حرفوں سے پتہ کر لو. یہ وہ 14 ہے جن پر ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں. اور مسجد نبوی ہے ایک بندے نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی سوال پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک قدم مسجد میں آیا ہے. مولا کا قدم پڑھنا تھا. رسول خدا نے مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا سنو ھذا صراط المستقیم و میزان الاعمال. دنیا میں سیدھا راستہ بھی علی ہے اور حشر میں حکمت و میزان بھی علی ہے. اللہ نے نور کی طرف اور میں کیوں نہ کہتا چلوں یہ ایک ہی راستہ ہے ایک ہی نور ہے. جہاں حق کے دو راستے ہوں وہ حق نہیں ہوتا. حق ہوتا ہی تب ہے کہ ایک راستہ ہے. ہاں باطل کے اور راستے ہو سکتے ہیں باطل کے کئی راستے ہو سکتے ہیں ظلمت کے کئی راستے ہو سکتے ہیں لیکن حق کا فقط ایک راستہ ہو سکتا ہے. اور اللہ نے ہر دور میں حق کے نمائندہ کو عرض زمین و آسمان میں جلوہ فغان فرمایا. یہ مقدمتاً گفتگو تھی. آج جس کی نسبت سے یہاں محفل سجی ہے بسم اللہ 10واں امام نام ہے امام علی النقی الہادی. مولانا نقی علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. 10ویں امام نام ہے علی. اور عجیب ایک
तराजू है, अजीब एक मीज़ान है, अजीब एक मेयार है कि 14 में मोहम्मद भी 4 हैं और अली भी 4 हैं। क्या कहने, बेशक 14 में मोहम्मद भी 4, पहला मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद बाकिर, तीसरा मोहम्मद तकी और चौथा हुज्जते। और अली कितने हैं? 4, पहला अली, दूसरे अली ज़ैनुल आबिदीन, तीसरे अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चौथे अली। पहुंचे एक और जुमला में, मोहम्मद भी 4, अली भी 4 और चारों अली की कुनियत अबुल हसन है। क्या कहने, मरहबा मरहबा। अली की कुनियत भी अबुल हसन, ज़ैनुल आबिदीन की कुनियत भी अबुल हसन, अली रज़ा की कुनियत भी अबुल हसन और अली नकीउल हादी की कुनियत भी अबुल हसन। और सुनते जाएंगे, ये अली और नकीउल हादी बेटे किसके हैं? हाजी मोहम्मद तकी के। और इनके बेटे कौन हैं? हसन अस्करी। ये अली हैं, आए हैं मोहम्मद की गोद में और इनकी गोद में हसन आया है। मैं कहता चलूं क्या ही मीज़ान है, पहला अली भी मोहम्मद की गोद में और उसकी गोद में हसन, ये भी वही मयार है। यहाँ अली आया है मोहम्मद की गोद में और उनकी गोद में आए हैं हसन। क्या तरतीब है, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या मीज़ान है, क्या मेयार है। 4 अली। अब से बाल का किसी मोमिन के घर में बच्चा पैदा हो, बच्ची पैदा हो तो फोन करके पूछा जाता है कि लो बाबा बच्चे का नाम रखना है, क्या नाम रखें? हम कहते हैं अली रख लो, मोहम्मद रख लो। नहीं, वो तो फैमिली में और हैं। हम यूनिक के सिलसिले में बालों का ऐसे नाम रख देते हैं जो तारीख में किसी यहूदी नसरानी का नाम होता है, बाजू का ऐसा हो जाता है। यहाँ देखिए मोहम्मद 4, अली 4 और तेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यजीद ने जब तारुफ के लिए पूछा था ये कौन है जो बेड़ियों में जकड़ के मेरे दरबार में आया है, मौला ने सर उठा के कहा मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। कहा मैंने तो सुना है अली करबला में मारा गया है। कहा वो मेरे भाई थे अली अकबर और अली असगर, मेरा नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। ये तंजन कहता है क्या तेरे बाप को और नाम नहीं मिले, ये सबका नाम अली रख दिया। कहा तेरे जद की ख्वाहिश थी कि दुनिया से अली और फातिमा का नाम खत्म हो, मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रखा है। क्या कहने, मरहबा मरहबा, सलामत रहो। ख्वाहिश थी अल्लाह मां कुल्ले कुरान नाराए हैदरी, तेरे जद की ख्वाहिश थी। और औलाद के लिए एक जो खूबसूरत तरीन मौला ने कहा, 3 हक हैं वालिद के, वालिदैन के औलाद पर, उनमें से सबसे है अय्युहस्सिना इस्मा, बच्चे का नाम खूबसूरत है। और तेरे और मेरे मासूम ने फरमाया जिस घर में मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, फातिमा, जाफर, इमरान, काजिम जैसे नाम हो, अल्लाह उस घर से गुर्बत को दूर रखे। अय्युहस्सिना इस्मा, अय्युअल्लिमहुल कुरान, अय्युअद्दिब अदब। और तीसरी बेहतरीन और खूबसूरत एक हक बयान किया है मौला ने, हक है तुम पे तुम्हारी औलाद का, हन्ने को औलादकुम बितुरबतिल हुसैन, अपनी औलाद को खून हुसैन की शामिल खाके शिफा की खुटी लगाओ। मौला वजह क्या है? कहा वजह ये है कि पहले ही दिन से खाक उसके अंदर खून भर के दौड़ना शुरू हो जाए और पहले ही दिन से उसका ताल्लुक करबला वालों से हो जाए। मासूम है और उन्होंने अल्लाह की तरफ पलटाए भी मासूम है। और एक अल्लामा का जुमला है, वो कहा करते थे अकबर में इमामत की तमाम शराइत मौजूद थी, ये तो अल्लाह के लिए है कि उसने चुनना किसको है। एक घराना ऐसा है जिसे उसने दिए भी मासूम और इन्होंने ऐसी तरबियत की है कि लौटाए भी मासूम। हाँ ये उस पे है कि वो सनद के साथ किसको लेता है।
اس طرح نام نکالتے ہیں نا میرے دوست میرے بھائی، جو ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کا نام اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اور جو ان کے گھر آتا ہے یہ اپنی مرضی نہیں کرتے، ادھر سے معصوم کی آمد ہوتی ہے، ادھر جبریل کے پر ان کی دیواروں کو مس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ نام رکھنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ نام رکھنا۔ ولادت کتنی ہے؟ اولاد دو روایتیں، 15 ذی الحجہ اور 5 رجب المرجب۔ امامت تقریباً زیادہ 33 سے 34 سال مولا کی ظاہری مدت ہے امامت ہے۔ والدہ کا نام سمانہ خاتون، زوجہ کا نام حدیث بھی آتا ہے حدیثہ، اور سبیلہ مغربیہ بھی ہے۔ 4 بیٹے ہیں مولا کے، حسن حسین اللہ جعفر اور عبداللہ، 4 بیٹے۔ مولا نے امامت کا تاج اس وقت سجایا ہے جب مولا کی ظاہری عمر ظاہری سن مبارک 6 سے 8 سال کا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک ہے 6 سال ایک ہے 8 سال، توجہ ہے بالکل 6 سے 8 سال کا سن ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ مولا یہ شیعوں کے جو امام شیعہ جن طرف راغب ہوتے ہیں، شیعہ کی جو مرجع ہے یہ جس طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا امام ہے 6 سال کا، ہم یہ کرتے ہیں انہیں اپنی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مل گیا تو شیعہ بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ انہوں نے عبید اللہ جنیدی کو معین کیا کہ آپ نے ڈیلی ایک لحظہ جانا ہے، ایک وقت دینا ہے تقی کے بیٹے علی نقی الہادی علیہ السلام کو، یہ جاتا تھا روزانہ ایک لحظہ دینے کے لیے۔ دیکھنے والے جو جاسوس تھے وہ کہتے پڑھا رہا ہے، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، ماشاءاللہ، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، صبح جاتا ہے توجہ ہے، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے، صبح جاتا ہے شام کو واپس آتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد جب حاکم نے بلایا، ہاں جنیدی کیا کچھ پڑھا لیا اسے؟ قائل تو کر لیا ہے، پڑھا تو دیا ہے نا کہ کس طرح چلنا ہے، اس بچے کی صورتحال کیا ہے؟ بچہ کہنا تھا، جنیدی اپنی مسند سے اٹھا، کہا میرے استاد کو بچہ نہ کہنا۔ کیا ہوا ہے؟ کہا پہلے دن گیا، بیٹے بچے پڑھو بسم اللہ پھر رحمان الرحیم، کہا پڑھانے ہم آئے ہیں یا تم؟ کہا وہی پہلا دن تھا اور آج کا دن وہ بسم اللہ کی تفسیر ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ مرتبہ علم، الامام اماما لو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے جب تھک جائے تو بتا دیجیے۔ ہم سب سننے والے ہیں، یہ بچہ نہیں تھک سکا۔ ممکن ہے کہ ورک گردانی کی اور ان کے نصیب میں گرد ہی آئی ورک کی، جتنی بار گردانی کرتے کہ کچھ حاصل نہ ہوا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب کوئی نتیجہ نہ نکلا ہے تو آئے ہیں اس دروازے پہ جس دروازے پہ انبیاء کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ وقت کے علی کو بلایا ہے، وقت کا علی آیا ہے، کہا یہ سوال ہے، مولا مسکرائے ہیں، کہا اتنا چھوٹے سوال کے لیے مجھے بلایا ہے؟ کہا اگر مجھے پہلے بتا دیتے میں کسی اپنے نوکر کو بھیج دیتا، اتنے چھوٹے سوال کے لیے مجھے بلایا۔ کہا کون سی ہے وہ صورت جس میں یہ 7 حرف نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جس سے روز تمہارا پالا پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں چند ایسی آیتیں رکھی ہیں جو مشتبہات ہیں، واضح نہیں ہیں، مجمل ہیں۔ جو ہے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ ایک سنیے، بعض آیتوں کی تفسیر ہے، ایک آیت دوسری کی تفسیر بیان کرتی ہے، واضح ہیں، مفصل ہیں، اور بعض آیتیں مجمل ہیں، اور بعض کو کوڈ والے جسے آپ حروف مقطعات کہتے ہیں، یہ مجمل، یہ مشتبہ، یہ مقطعات کیوں ہیں؟ واضح ہونا چاہیے تاکہ بندہ گمراہ نہ ہو۔
اور قرآن کہتا ہے کہ بہت سے قاریان قرآن ایسے ہیں جنہیں قرآن گمراہ کرتا ہے. مفصل ہونی چاہیے تھی ہر چیز تاکہ پڑھنے والا گمراہ نہ ہوتا. کچھ مجمل کیوں, کچھ مشتبہ کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر یہ قرآن ہو جاتا سارا مفصل, احتیاج باقی نہ رہتی. اللہ نے کہا, رسول خدا نے اس کی وضاحت کے لیے کہا, کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین. کتاب اللہ ہے وَإِتْرَةِ اہل بیتی. اگر اہل بیت سمجھنا ہے قرآن سے پوچھنا, قرآن سمجھنا ہے اہل بیت سے پوچھنا. اور یہی وجہ ہے مشتبہ اس لیے رکھے ہیں, مجمل اس لیے رکھے ہیں تاکہ کائنات قیامت تک ان کے دروازے کی محتاج رہے, بے شک بے شک احتیاج قائم رہے. اور قرآن جو کہتا ہے کہ پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں, اور میں کہتا چلوں جو ان سے وہ نہیں لیتا جو انہوں نے دینا ہے. یہ 7 حرف اس میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا سا سے سلوڈ ہے جس کا مطلب ہے بربادی, جیم سے ہے جہنم, اور خا سے ہے خلود جس کا مطلب ہے ہلاکت, اور شین سے ہے شقاوت, زا سے ہے زقوم, اور فا سے ہے فرقت. یہ سورہ ہے رحمت. اللہ نے یہ حرف بھی اس میں پسند نہ کرتے ہوئے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اور ہم نے تمہیں قرآن میں ایک ایسی سورت عطا کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. او میرا حبیب یہ 7 سوروں والی آیت جو ہم نے تمہیں بار بار عطا کی ہے, یہ سورہ فاتحہ. نعرہ حیدری, پیر بن گئے امیر بن گئے, پیر بن گئے امیر بن گئے, جیرے مولا علی دے فقیر بن گئے. علی دی ولادہ انکار کر کے, علی دی ولادہ انکار کر کے چنگے بھلے بندے خنزیر بن گئے. نعرہ حیدری. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے, ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں, خاردار راہوں کو مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم سے بغض رکھتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کے, بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا, کیا برا کیا میں نے, آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں؟ اتنی آسان سی صورت اور ہمارے ذہن و گمان میں نہ آ رہی تھی, اور اس سورہ کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے. کہا یہ وہ ہے قرآن کہ اگر وارثان قرآن سے سمجھو گے تو تمہیں ہدایت دے گا, اگر وارثان قرآن سے نہ سمجھو گے تو یہ قرآن تمہارے لیے گمراہی کا سبب بنے گا. کہا تم نے میرے دادا کا اعلان نہ سنا تھا, سنونی سنونی قبل ان تفقدونی. اس کا ترجمہ بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پوچھو پوچھو مجھ سے, اس سے پہلے کہ میں تم سے اٹھا لیا جاؤں, نہیں, اس سے پہلے کہ تم مجھ تک نہ پہنچ سکو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پا سکو. اور مولا نے کہا تھا اگر 4 کتابوں والے میرے سامنے ہوں, انجیل والا بھی ہو, زبور والا بھی ہو, توریت والا بھی ہو, قرآن والا بھی ہو, بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل القرآن بقرآنهم. میں انجیل والے کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والے کو زبور سے جواب دوں گا, توریت والے کو توریت سے جواب دوں گا, اور قرآن والے کو قرآن سے ایسے جواب دوں گا. ہر کتاب بول اٹھے کہ علی بھی حق ہے, اس کا فیصلہ بھی حق ہے. لکھ رہے امام علی النبی الہادی علیہ السلام کے ساتھ, اور پہلا جملہ ہی میں کہتا ہوں, میرا سلام ہو اس امام پر جس کا قید خانہ ایک کنواں تھا. اللہ اکبر.
مسافرہ بلایا گیا 20 سال 9 ماہ مسلسل فوجی چھاؤنی میں قید کر کے رکھا گیا. اب مولا کی جا بجا تذلیل کا کوئی سامان نہ چھوڑتے تھے. کبھی یوں ہوتا تھا کہ حاکم خود گھوڑے پہ سوار ہوتا اور مولا کو کہتے کہ میرے پیچھے چلتا آ, اور چلتے چلتے یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا تھا اور مولا کو بھی ساتھ دوڑنا پڑتا تھا. کبھی یہ ہوتا کہ اپنی محفل میں بلاتا اور شراب کے جام چلتے رہتے اور یہ کہتا ہاں بتا تیرے جد نے اسی کو حرام قرار دیا ہے. مولا رونے لگتے اور جب بعد میں مولا سے پوچھا جاتا مولا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں روتا کہ میری تذلیل کے لیے یہ سامان مہیا کرتے ہیں, میں تو اس وجہ سے روتا ہوں ہائے سجاد تیری غربت. وہ کیا موقع ہوگا وہ جس وقت شرابی شراب پی رہے تھے وہ پھپھیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس 2 سے 4 جملے میرے دوست بزرگان عزاداران. اللہ اکبر. 4 میتیں ایسی ہیں جنہیں چھپا کے دفن کیا. وہ سے پوچھو نا کہ 4 میتیں کون سی ہیں. آپ ایک مشاہدہ کیا کریں کہ رات کو چند افراد پاؤں سے جوتیاں اتار دیا کریں, اپنے دروازے سے باہر نکلا کریں, دائیں گلی بھی دیکھا کریں بائیں بھی دیکھا کریں اور آہستہ آہستہ ایسے چلے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. جب یہ آپ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا علی کی غربت کیا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا غریب وہی ہوتا ہے کہ جسے اپنی مستورات کی میتیں چھپا کے دفن کرنی پڑے. آئے علی تیری غربت پہ قربان. اللہ اکبر. پہلی میت وہ ہے جس نے کہا تھا یا علی میری قبر کا نشان نہ بنانا, مجھے چھپا کے دفن کرنا, وہ میں امت سے بڑی ڈری ہوئی ہوں. اور علی نے ایسا چھپایا ہے کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا سیدہ کی قبر کہاں ہے. اور ہم تو اس لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وارث آئے اور پتہ چلے کہ اس کی دادی کی قبر کا نشان. اجرکم اللہ. یہ پہلا جنازہ ہے. اللہ اکبر. دوسرا جنازہ ہے تیرے علی النقی الہادی کا. اللہ اکبر. یہ تو ایسا سما ہے جب زہر ملی ہے نا اور زہر ملنے کے بعد گھر میں خود قبر بنا رہے ہیں. بیویوں نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حسن کا سن چھوٹا ہے وہ مجھے کیسے دفنائے گا, جب مجھ پہ وقت آ جائے اسی لحظ میں مجھے اتار دینا. اجرکم اللہ. اور تیسری میت امام حسن عسکری کی تھی اور اس لیے وجہ یہی ہے کہ دونوں اماموں کا اکٹھے مدار ہے. اور چوتھی میت سننا چاہیں گے. بولے عاشور شیبہ کا علی اصغر ہے, وہ خیمے کے پیچھے ننھی سی قبر بنا کے وہ اصغر کو چھپانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کوشش رہی ہے. وہ شام غریبہ اٹھتے ہوئے نیزے اٹھتی ہوئی علی اصغر کی لاش.